قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کرتے کی۔ جی ہاں، اس کرتے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور کیسا با کمال کرتا شریف تھا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے معجزے کا ظہور ہوا، اور قرآن میں اس معجزے کا تذکرہ کس انداز سے ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے انتہا رنج اور کلک ہوا اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے، اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف بھی فرما دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں، اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، اور جو فرمایا وہ قرآن میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان روانہ ہو گئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا جو ایک بھائی تھا، اس نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر اور برہنہ پا، یعنی ننگے پیر اور ننگے سر، دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر جلدی پہنچنے کا جوش ایسا تھا کہ راستے میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کے لیے روانہ ہوا، کنعان میں جو کہ 80 کوس دور ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو محسوس کیا۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، جو فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ترجمہ:
بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اس پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ، اس عظیم واقعے کو قرآن پاک نے کس طرح بیان کیا ہے، آئیے تلاوت قرآن پاک سنیے اور ترجمہ سنیے۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعہ آپ نے سنا۔ اس قصے میں جو درس مل رہا ہے کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا ہی دیکھ لیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر اسے ڈالا گیا تو آپ کی جو بینائی تھی اس کو روشنی مل گئی، آنکھوں کو روشنی مل گئی اور برکت و شفا حاصل ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بھائیوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ نے کس بڑے دل کے ساتھ اسے معاف فرما دیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ساتھ بھی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ہمارا حق دبا لے، کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، تو صحیح تو یہی ہے، درست تو یہی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، دل بڑا رکھیں۔ یاد رکھیں، جو بدلہ لینے کی خواہش میں جیتے ہیں تو خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں، بعض اوقات نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات ہم تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں کہ ان اللہ والوں نے کیسے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، جان کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، دل بڑا کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ بھی اسے معاف نہیں فرماتا۔ آپ آج بندوں کو معاف کیجئے، کیا معلوم آپ کا معاف کرنا رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور وہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فیضان قرآن نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، اللہ اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور مبارک واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا